बुलेटिन का आगाज करते हैं। बदकिस्मती से आज भी एक तबका सड़कों पर मामलात का हल चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। नेशनल एक्शन प्लान के जायजा इजलास में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा वो जमात अब भी कोशिश कर रही है कि सड़कों पर बैठकर मामलात तय करें। साहने पेशावर के बाद उनको भी इजलास में मदऊ किया, लेकिन दावत के बावजूद उन्होंने इजलास में आना मुनासिब नहीं समझा। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम हर लिहाज से नागुज़ीर है। अगर हम अपने घर के हालात खुद दुरुस्त नहीं करेंगे तो कोई दूसरा मदद को नहीं आएगा। रियासत के लिए IMF की कड़ी शराइत मानने पर मजबूर है। अपनी अनाव पसंद और नापसंद को एक तरफ रख कर मिलकर काम करना है। पाकिस्तान को इकोनॉमिक टाइगर बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी इजलास में बड़े फैसले। सूबाई महकमों और नेक्टा की कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी के इदारों को मुकम्मल तकनीकी और माली मुआवनत फराहम करने का फैसला किया गया। सोशल मीडिया को स्टेक होल्डर से मिलकर रेगुलेट करने पर भी अहम मुशावरत की गई। दहशतगर्दी के वाक़यात से मुताल्लिक मीडिया कवरेज पर भी अहम फैसला किया गया। तो ये अहम इजलास हुआ एपेक्स कमेटी का। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बड़े फैसले किए गए हैं। इस इजलास में सूबाई महकमों और नेक्टा की कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया गया। उसके साथ साथ इंसदाद दहशतगर्दी के जो इदारे हैं उन्हें मुकम्मल तकनीकी और माली मुआवनत फराहम की जाएगी, ये फैसला भी किया गया है। इसके अलावा सोशल मीडिया को स्टेक होल्डर से मिलकर रेगुलेट किया जाएगा, इस पर भी अहम मुशावरत की गई है। और जो वाक़या दहशतगर्दी के होते हैं मीडिया पर कवरेज की जाती है उस पर भी अहम फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी इजलास में बड़े फैसले किए गए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। उवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। उवैस, बताइएगा इस मुतालिक। जो नेशनल जो मरकज़ी एपेक्स कमेटी का जो इजलास हुआ है उसमें बहुत सी अहम जो चीज़ें हैं वो डिस्कस हुई हैं। अब से कुछ सेकंड पहले ही जो है अलामिया भी बाकायदा तौर पर जारी कर दिया है। और जिस तरह 24 न्यूज़ ने खबर दे दी थी कि 2-3 चीज़ें जो हैं वो बहुत अहमियत की हामिल हैं जो डिस्कशन हुई है, स्पेशली तौर पर पेशावर और उसके बाद जो CPO का जो कराची का जो वाक़या हुआ था उस पर रिपोर्ट्स पेश की गई हैं। और उसके हवाले से जो CTD की और दीगर जो इदारे हैं जो दहशतगर्दी के इदारे हैं उनको जो फंड्स की अदम दस्तयाबी थी उस पर जो है वो गौर हुआ। और ये कहा गया कि हर तौर पे CTD और इंसानी दहशतगर्दी के इदारों को जो है तकनीकी और जो उनको जो फंड्स की अदम जो मामलात थे उनके जो दस्तयाबी थी उनको फौरी तौर पर जो है वो हल किया जाएगा, उनको दस्तयाब किए जाएंगे। जो काउंटर टेररिज्म जो डिपार्टमेंट्स हैं और सूबाई हुकूमतें वफाक मिलकर जो है कोऑर्डिनेशन बिल्डअप करेंगी। नेक्टा पे खुसूस तौर पर तवज्जो दी गई है। और उसके साथ जिस तरह 24 न्यूज़ ने खबर दी थी इस इजलास के हवाले से कि जो स्पेशली तौर पर जो सोशल मीडिया के हवाले से और जो मीडिया पे दहशतगर्दी के जो वाक़यात के हवाले से जो खबरें जो नशर होती हैं वो भी आज मामलात टेकअप किए गए हैं। और उस पर डिस्कशन हुई है कि मीडिया ऐसी खबरें दहशतगर्दी के वाक़यात के हवाले से जो है वो ऑन एयर कर देता है जिसका दरअसल फ़ायदा जो है वो दहशतगर्दों को होता है। तो इसको जो है देखना पड़ेगा कि इसको कोई लाहेमल अपनाना पड़ेगा। और उसके साथ जो सोशल मीडिया के हवाले से जो चीज़ें जो चलती हैं उसको रेगुलेट करने के हवाले से स्टेक होल्डर से मशावरत के बाद जो है वो चीज़ें लाहेमल उसका जो है अपनाना बहुत ही ज़रूरी है। उसके अलावा दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए जो है भरपूर अज़म का अहदा किया गया है कि दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दामात और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जो जायज़ा लिया गया है। इसके अलावा जो है दीगर अहम मामलात जो है वो अस्करी हुकाम की तरफ से ब्रीफिंग दी गई है, हसास इदारों की तरफ से ब्रीफिंग दी गई है। दहशतगर्दी के हवाले से तमाम तर मामलात का जो है वो जायज़ा लिया गया है। स्पेशली तौर पर जो अस्करी और सिविल क़यादत जो इस इजलास में शरीक थी उन्होंने इस बात का अहादा किया है कि मुल्क से दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए हर जो है इक़दाम के हवाले से जो है वो गौर होगा और उसको देखा जा रहा है। नेशनल एक्शन प्लान के जो पॉइंट्स थे जो कि अमल दरामद जिस पर हो रहा है उसका बाकायदा तौर पर तफसीली जो है वो जायज़ा लिया गया है। और जो दाखिली जो मुल्क की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उस हवाले से जो है डिस्कशन हुई है। और ये फ़ैसला लिया गया है कि अब जो है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है तमाम तर जो इक़दामात हैं स्पेशली तौर पर जो सूबों और वफाक की जो कोऑर्डिनेशन है, पुलिस स्पेशली तौर पर जो चारों जो चीफ सेक्रेटरीज़ और IGs को बुलाया गया था उनकी जो कोऑर्डिनेशन है वो आपस में उसको जो है मजबूत बनाने के लिए जो है वज़ीर-ए-आज़म ने भी जो काफ़ी स्ट्रेस दिया है इस मामले पर। और साथ ही साथ जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म ने इस इजलास में जो है बात की थी कि जो सियासी इस्तेहकाम है वो बहुत ज़रूरी है और जो सिक्योरिटी के जो मामलात हैं
اس کے پیش نظر جو ہے تمام جو سیاسی کی قیادت ہے ان کو ایک جگہ پر بیٹھنے کی ضرورت ہے، لیکن انہوں نے شکوہ کیا کہ جس طرح پشاور کی جو اس سے پہلے جو ایپیکس کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا اس میں پی ٹی آئی کو بلانے مدعو کرنے کے باوجود جو ہے ان کی طرف سے شرکت نہیں کی گئی، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب بھی ایک ایسی جماعت ہے، پی ٹی آئی کا انہوں نے نام نہیں لیا لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اب بھی ایک ایسی جماعت ہے جو کہ ان اہم قومی چیلنجز کو سڑکوں پر جو ہے وہ اور اپنی سیاست کے لیے جو ہے وہ استعمال کرنا چاہ رہی ہے، ان کا فوکس وہاں پر ہے، اور انہوں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ ایسا ایک معاملہ ہے، ایسا قومی چیلنج ہے جس کے لیے تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں، اسپیشلی طور پر جو سیاسی قوتیں ہیں ان کو یکجا ہونے کی ضرورت ہے، لیکن یہ چیز نہیں ہو رہی، اور معاشی استحکام بھی اس حوالے سے ضروری ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ معاشی استحکام کے لیے سیکیورٹی کا جو فل پروف ہونا ہے اور جان و مال کا تحفظ پاکستانیوں کے لیے جو ہے وہ اولین ترجیح ہے، اور اس کے لیے جو ہے ہم فوکس کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ہے جو عسکری قیادت اس میں اجلاس میں شریک تھی، اور طویل اجلاس ہوا ہے، تمام تر ایسے ایجنڈے آئٹمز جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے ہیں جو کہ ضروری تھے نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے، وہ تمام تر چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، اور ڈیٹیل ڈسکشن میں جو ہے کچھ ایجنڈا جو ہے وہ فائنل اپ کیا گیا ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اگلے جو اجلاس ہوگا، ابھی جو انہوں نے لاہ عمل بنائے ہیں ان پہ کتنا عمل درآمد ہوگا اس کی ایک رپورٹ بنے گی، اور وہ رپورٹ اگلے جو ہے ایجنڈے میں جو ہے وہ آئے گی، اجلاس میں ٹیک اپ ہوگی، لیکن جو پاک فوج کے جو قربانیاں ہیں ان کو بھی جو ہے اپریشیٹ کیا گیا، اسپیشلی طور پر جو شہری جو پولیس کے جو جوان جو شہید ہوئے ہیں ان کو بھی قربانیوں کو بھی اپریشیٹ کیا گیا، سراہا گیا ہے۔ آپ نے آگاہ کیا بس کیا نہیں، تو یہ اہم ترین اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا ہوا ہے، اور اہم اور بڑے فیصلے کیے گئے ہیں اس اجلاس میں۔ یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف جو مہم چلائی جا رہی ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی، مشاورت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ وفاق صوبوں کو امن و امان کے قیام میں بھرپور تعاون اور مدد فراہم کرے گا۔ پاکستان کی ڈولتی معیشت کو سہارا ملنے کی امید ہو چلی ہے۔ چائنا ڈیولپمنٹ بینک کی جانب سے پاکستان کو $70 کروڑ موصول ہو گئے ہیں۔ IMF پروگرام بحال ہونے کے بعد مزید مالیاتی ادارے بھی قرضہ دیں گے۔ چائنا ڈیولپمنٹ بینک کی جانب سے پاکستان کو $70 کروڑ موصول ہو گئے ہیں۔ IMF پروگرام بحال ہونے کے بعد مزید مالیاتی ادارے بھی قرضہ دیں گے۔ پاکستان کی ڈولتی معیشت کو سہارا ملنے کی امید پیدا ہو گئی ہے۔ چائنا ڈیولپمنٹ بینک کی جانب سے پاکستان کو $70 کروڑ موصول ہو گئے ہیں۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں، اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشرف بتائیے گا۔ جی، اسٹیٹ بینک کے ترجمان نے کنفرم کیا کہ چائنا ڈیولپمنٹ بینک کی جانب سے فنڈ موصول ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ٹویٹ کیا تھا کہ چائنا ڈیولپمنٹ بینک کے بورڈ نے جو $70 کروڑ قرض کی منظوری دی، جو کہ اب پاکستان کو موصول ہو گئے، اور جو موصول ہونے کے بعد اسٹیٹ بینک کے زیر مبادلہ کے ذخائر جو $3 ارب 30 کروڑ کے قریب رہ گئے تھے، تو وہ $4 ارب کے قریب پہنچ گئے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اب IMF کے بعد جو پروگرام بحال ہونے کے بعد پاکستان کو مزید فنڈ ملیں گے، جس سے روپے کی قدر میں بہتری ہوگی۔ ٹھیک ہے اشرف، بہت شکریہ آپ کا۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کی 27 نشستوں پر ضمنی انتخابات روک دیے۔ پی ٹی آئی کے 32 ارکان نے قومی اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن معطل۔ تحریک انصاف کے 27 MNAs مخصوص نشستوں پر 5 خواتین ارکان کی رکنیت بحال۔ ضمنی انتخابات لاہور ہائی کورٹ کے مطابق روکنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ عمران خان NA 45 قرم سے رکن قومی اسمبلی رہیں گے۔ دیگر 6 نشستوں پر عمران خان کی رکنیت ختم کر دی گئی ہے۔ اسی بارے میں بات کریں گے ہمارے نمائندے عثمان خان سے۔ عثمان خان، آگاہ کیجئے۔ جی بالکل، الیکشن کمیشن نے ایک بڑا اہم فیصلہ کیا آج، اور لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا تھا اس کے مطابق الیکشن کمیشن نے جو ہے اب 27 جو حلقے قومی اسمبلی کے اس پر ضمنی انتخابات جو ہے وہ روک دی ہیں۔ پی ٹی آئی کے 32 ارکان قومی اسمبلی کو نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی معطل کر دیا ہے۔ تحریک انصاف کے 27 MNAs مخصوص نشستوں پر 5 خواتین ارکان کی رکنیت جو ہے بحال کر دی گئی ہے۔ ضمنی انتخابات لاہور ہائی کورٹ کے مطابق روکنے کا نوٹیفیکیشن جاری ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق راولپنڈی کے 6 حلقوں میں ہونے والے ضمنی انتخابات ملتوی، فیصل آباد، خوشاب، لاہور کے ضمنی انتخابات بھی ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ ملتان، وہاڑی، ڈیرہ غازی خان، نعیم خان اور لیا میں بھی ضمنی انتخابات ملتوی۔ میاں والی اور بکر کے ضمنی انتخابات بھی تعاقب ثانی ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کی 5 خواتین MNAs کی رکنیت بحال کر دی ہے، جس میں عالیہ حمزہ، کنول شوذب، عدلی عباس کی رکنیت بحال ہے۔ اسما حدید اور ملیکہ بخاری کی بھی مخصوص نشستوں پر رکنیت بحال ہو گئی ہیں۔
الیکشن کمیشن کے مطابق صحیح۔ اسلام آباد کے 3 قومی اسمبلی کے حلقوں میں ضمنی الیکشن کی سرگرمیاں جاری رہے گی۔ ٹھیک۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اسلام آباد کی حدود پر لاگو نہیں ہوتا جی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے عثمان خان۔ توشہ خانہ کیس میں طلبی عمران خان کی رہائش گاہ پر نیب ٹیم نے دورہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق عمران خان اور ان کی اہلیہ کو طلبی کے نوٹس پر ٹیم دستخط کرانے کے لیے آئی۔ عمران خان کے وکیل نے نوٹس وصول کر لیا۔ عمران خان اور ان کی اہلیہ کو 9 مارچ کو نیب اسلام آباد نے طلب کر رکھا ہے۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام نے سپریم کورٹ میں انتخابات سے متعلق از خود نوٹس کے سننے والے 2 ججز جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی پر اعتراض اٹھا دیا۔ پی ڈی ایم نے دونوں ججز کے مستقبل میں کیسز نہ سننے کی بھی استدعا کر دی۔ پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایچ نائک نے عدالت سے معاملے پر فل کورٹ بنانے کی استدعا کی، جس پر جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ سیاسی معاملات پارلیمنٹ میں حل ہونے چاہیے۔ کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی۔ خواجہ آصف نے انتخابات از خود نوٹس کیس پر فل کورٹ کا مطالبہ کر دیا۔ قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران بولے، فل کورٹ بنا کر پیناما لیک سے معاملات کا جائزہ لیا جائے۔ نواز شریف کو ایک اقامے پر تاحیات نااہل کیا گیا۔ کچھ ججز نے میرے قائد نواز شریف کو غلط ناموں سے پکارا۔ 2 صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل درست ہوئی یا نہیں، اس وقت ساری نظریں سپریم کورٹ پر لگی ہیں۔ جیل بھرو تحریک جیل سے بچو تحریک میں تبدیل ہو گئی۔ پی ٹی آئی کے گرفتار سینئر رہنما ضمانت کرانے کی بھاگ دوڑ میں لگ گئے۔ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل اسد عمر کی اہلیہ نے شوہر کی رہائی کے لیے درخواست دائر کر دی۔ اسد عمر کی اہلیہ صوفیہ فاطمہ کی جانب سے درخواست میں ڈپٹی کمشنر، سی سی پی او، آئی جی جیل خانہ جات اور جیل سپرنٹینڈنٹ کو فریق بنایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوگا ہم تیار ہیں، ہم آئے ہی اسی لیے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے شیڈول جاری ہونے کا انتظار ہے۔ احتجاج سب کا حق ہے، لیکن امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پی ایس ایف کی سیکیورٹی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ کلمہ چوک انڈر پاس ماڈلنگ پروجیکٹ کے دورے میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ انڈر پاس پر دن رات کام کر کے ٹریفک کے لیے کھول دیا ہے۔ شہریوں کو سفر کی بہترین سہولیات ملیں گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 24 نیوز۔